بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیات مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہی کو قرآن پاک کے نزول کے بعد سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ وابستگی سے انسان میں اچھائی اور برائی کی تمیز بھی پیدا ہوتی ہے، اور کس کو اختیار کرنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے یہ شعور بھی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک
چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اللہ نے اس میں یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ جو قرآن پاک کی تعلیمات کو سنتا ہے، توجہ دیتا ہے، ایسی محفلوں میں جہاں قرآن کریم کو بیان کیا جاتا ہے اس میں شریک ہونے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کا تعلق بھی انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بھی ہمیں بتائی ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو اللہ نے دنیا میں حسب ضرورت اپنی اپنی تعلیمات دے کر مبعوث فرمایا، اور انبیاء اکرام نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے ساتھ جوڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ پھر جس کے مقدر میں جتنا اللہ کا تعلق نصیب تھا وہ اس نے اپنے نصیب کے مطابق، اپنے مقدر کے مطابق اس حصے کو پا لیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے شیطان کو بھی دنیا کے اندر بھیجا، اور شیطان کو اس لیے بھیجا کہ انسان کو اللہ نے کچھ ایسی مخلوق پیدا کیا کہ جو فرشتوں سے ہٹ کر ایک مخلوق ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی بھیجا، اور انسان کے اندر بھی اللہ پاک نے نیکی کا رجحان پیدا فرمایا، اور جس کو ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر بھی اللہ نے ایک نیکی اور تقوی کا بیج لگایا ہے، بیج بویا ہے۔ اور یہ انسان کا امتحان اسی طریقے سے رکھا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور اندر کی جو طاقت ہے انسان کی نیکی کی وہ، اور دوسری طرف باہر شیطان کی ترغیبات، اور اندر سے جو ایک طاقت جسے نفس امارہ کے نام سے قرآن نے متعارف کرایا ہے، وہ انسان کو برائی کی طرف ابھارتی ہے۔ اور ابتدا میں جب انسان ان دونوں راستوں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا یہ بھی امتحان رکھا گیا کہ اس کو برائی کے اندر زیادہ لذت نظر آتی ہے، اور نیکی میں اس کو مشقت نظر آتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جب انسان نیکی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو یہ پھر اللہ کا ایک نظام ہے کہ پھر اس کو برائی سے تبھی نفرت ہو جاتی ہے، پھر اس کو نیکی میں جو لذت آتی ہے، لطف آتا ہے، برائی کا تصور کرنے سے بھی اسے پھر تکلیف ہوتی ہے، کہ برائی کا خیال بھی آئے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ابتدا میں ایسا ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ خود حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا، بنایا، تو حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ ہماری جنت کیسی بنی ہے۔ تو آج جبریل امین گئے، جنت کا چکر لگایا، دیکھا، بڑے خوش ہو گئے۔ فرمایا کہ اللہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا تو وہ تو ضرور اس میں آنے کی اور
اندر رہنے کی پوری کوشش کرے گا۔ پھر اللہ نے حضرت جبریل امین کو جہنم کی طرف بھیجا کہ اس کو بھی ذرا اوپر سے دور سے دیکھ کر آؤ، کیونکہ مناظر دیکھے جہنم کے۔ تو فرمایا کہ اللہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ تو اس سے بھرپور کوشش کرے گا کہ میں اس سے دور ہی رہوں۔ پھر اللہ نے بھیجا کہ اب جاؤ دوبارہ جنت کی طرف۔ پھر گئے تو وہاں جا کے عجیب سین دیکھا کہ جنت کے دروازے پر ایک بہت بڑا اشتہار لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر جنت میں داخلے کے شرائط ہیں۔ شرائط میں یہی اللہ کے احکامات کو ماننا، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اس برائی سے بچنا ہے، فلاں برائی سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اب تو یہاں لوگوں کا داخل ہونا مشکل ہو گیا۔ جب پھر بھیجا جہنم کی طرف تو جہنم پر جو اشتہار لگا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہر گناہ کرتے جاؤ، ہر برائی کرتے جاؤ، وہ آخر میں نتیجہ یہ ہوگا۔ اور کہا اب تو پھر زیادہ ادھر آئیں گے۔ تو یہ نیکی کے اندر مشقت اور تکلیف اور گناہ کے اندر لذت اور لطف، یہ ابتدائی مرحلے میں اللہ نے رکھا ہے، اور یہی انسان کا امتحان ہے، اور یہی اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ اور توکل ہوتا ہے، وہ نیکی کرتے ہوئے ان کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ بظاہر مشکل ہے، مشقت ہے، لیکن میرا رب اس کو میرے لیے آسان بنا دے گا۔ یہ اعتماد اور توکل کر کے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور گناہ میں لذت نظر آ رہی ہے، لطف نظر آ رہا ہے، لیکن جن کو اللہ نے ذوق سلیم عطا فرمایا اور ان کا ذوق سلیم اب محفوظ ہے، تو ان کو یہ خیال آتا ہے کہ اس میں بظاہر تو لطف اور لذت ہے، لیکن جب اس کو اختیار کریں گے تو سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اب یہاں ایک طرف شیطانی طاقت ہے اور دوسری طرف رحمانی طاقتیں ہیں۔ اللہ کا امتحان ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنی طاقت کو اس انداز سے بھی بیان کیا ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، کہ میرے پیارے محبوب، اگر ہم چاہیں تو سب لوگوں کو ایسا متقی اور پرہیزگار بنا دیں کہ پوری زندگی سجدے میں گزار دے، سر بھی نہ اٹھائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل، ایک چٹکی کا کام، کن فیکون۔ لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، اس نظام کو تسلیم کرنا ہی تو ایمان ہے۔ تو شیطان اور شیطانی طاقتیں یہ کرتی ہیں کہ برائی میں اور اللہ کی نافرمانی میں انسان کو آسانیاں، سہولتیں، لذتیں، ترغیب بھی دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی ترغیب ہوتی ہے کہ اس کو خود بھی کرو، لوگوں میں بھی پھیلاؤ، اور لوگوں میں پھیلانے کے لیے اپنا یا ڈونیشن کر کے سرمایہ بھی لگاؤ۔ یہ سرمایہ کی بات آئی ہمارے ایک دینی حلقے کے، اگرچہ پہلے زندگی کچھ اور تھی، اللہ نے بعد میں ہدایت دی اور وہ بڑے متقی پرہیزگار انسان بن کے دنیا سے گئے، جنید جمشید صاحب۔ جب انہوں نے توبہ کی تو یہ بات مولانا طارق جمیل صاحب سے، چونکہ وہ بہت زیادہ کلوز تھے، تو مولانا کو انہوں نے یہ بات بتائی۔ میرے سے بھی ان کی ملاقاتیں امریکہ میں ہوتی رہی، وہاں بڑی آسانی سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو پیپسی والے ہیں، یہ اپنی پبلسٹی اور ایڈورٹائزمنٹ پر پاکستان کے اندر ان کا بجٹ 25 کروڑ روپے کا ہے، اور اس میں برائی کو بھی پھیلاتے ہیں۔ اس نے خود بتایا کہ مجھے
آفر کی کہ آپ 10 گانے گائیں، ہم آپ کو 4 کروڑ روپے دیتے ہیں، 10 گانوں کے 4 کروڑ۔ تو یہ شیطانی اور شیطانیت پھیلانے کے لیے بھی سرمایہ لگایا جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لگایا تو ان لوگوں سے کمایا، ٹھیک ہے، لیکن نیکی پر خود آنے کے لیے اپنے اوپر بھی اپنا سرمایہ لگاؤ، اپنے لیے صاف سوٹ خریدو، ٹوپی خریدو، اپنے لیے اپنا لباس ہے، مسجد بناؤ، یہ ساری چیزیں ہیں، اور دوسروں کو نیکی پہ لانے کے لیے اپنا سرمایہ لگاؤ، اس کی ترغیب اللہ دیتا۔ اور پھر اللہ پاک ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم یہاں خرچ کرو گے تو میں ایک پر تمہیں 70 اور اس سے بھی بڑا، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہے گا اس کی محنت اور اخلاص کی برکت سے اتنا نواز دوں گا کہ وہ اس کی نسلیں بھی خوشحال ہو جائے گی۔ ایک طرف شیطان ہوتا ہے، شیطان برائی کی طرف راغب کرتا ہے، لیکن وہ برائی کے انجام کو چھپا دیتا ہے، اور جو اس برائی کے انجام سے دو چار ہو جائیں ان کی کہانیوں پر بھی شیطان پردہ ڈالتا ہے، ان کے بارے میں کہتا ہے کوئی ان کے ساتھ ہو گیا، سب کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی کل کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بچی نے آ کر اپنے گھر میں اپنے ماں باپ، غریب ماں باپ کو تنگ کرنا شروع کیا، کہا جی میرا شوہر مجھے تنگ کر رہا ہے، اس کو نئی موٹر سائیکل دلانی ہے، آپ لوگ پیسے، ان کے پاس تھے نہیں۔ اس نے کہا کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ مجھے طلاق دے دے گا، میرا گھر برباد ہو جائے گا، پلیز آپ کچھ کریں۔ تو بہرحال ان کے ماں باپ نے کہیں سے کوئی جائز ناجائز 50,000 روپے جمع کر کے دے دیا۔ اب وہ بظاہر تو بہت خوش ہو گئی کہ میرا گھر بچ گیا، لیکن جو ہی اس نے 50,000 جا کر شوہر کو دیا، وہ موٹر سائیکل دکان سے، شو روم سے لاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا، مر گیا۔ وہ جو گھر اس کا اجڑنا تھا وہ ہمیشہ کے لیے اجڑ گیا۔ حادثے لوگوں کے ساتھ ہو، حادثوں کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ایک حادثہ وہ ہوتا ہے کہ جو نافرمانی کی صورت میں نہ ہو، اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، یا نیکی کے کام میں ہو جاتا ہے، وہ حادثے انسان کے لیے تباہی نہیں، وہ مستقبل میں انسان کے لیے اچھائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لیکن وہ حادثے جب انسان اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتی۔ یہ ایسی بہت سے واقعات ہیں۔ تو ایک میں نے آپ کو سنایا یا میں نے پڑھا، ہمارے پاس نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے نہ اتنی وسائل ہیں، لیکن شیطان ان سب پر پردے ڈالتا ہے۔ نیکی کے کام پر اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس سے دکھاتا ہے دیکھیے جناب اس نے سود لینا چھوڑا تو اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ تو جو نیکی اختیار کرتے ہیں قرآن پاک ان کو ترغیب دیتا ہے کہ آپ خود بھی نیکی کو اختیار کریں اور نیکی کو اپنائیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے بھی پڑھی اس کا بھی ترجمہ عرض کرتا چلوں، کیونکہ ہماری ہدایت کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور قرآن پاک ہی کے ذریعے سے ہدایت پھیلی اور پھیلے گی، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے اندر جو ہے اپنے کلام کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ سمجھانے کی بات ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت تقدیر کے بارے میں کچھ بتائیے، بڑا پریشان، سمجھ میں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں سنجیدگی بھی بہت زیادہ تھی، اور کبھی کبھی جب مذاق کرتے تھے تو ظرافت پہ بھی بہت اتر آتے تھے۔ تو اس سے کہنے لگے کہ بھائی یہ ایک اندھیرا راستہ ہے، اس کے اوپر مت چلو۔ اس نے کہا نہیں حضرت کچھ تو بتائیں۔ فرمایا کہ یہ گہرا سمندر ہے، اس میں غوطہ مت مار۔ پھر کہا نہیں حضرت کچھ بتائیں۔ فرمانے لگے کہ یہ اللہ کا ایک راز ہے، پوشیدہ راز ہے، اس کو جاننے کی کوشش مت کر۔ اس نے پھر اصرار کیا، کہا حضرت کچھ بتائیں۔ فرمانے لگے کہ تم سے ایک سوال ہے، اللہ نے تجھے تیری مرضی سے بنایا
تیری مرضی سے دنیا میں بھیجا، تیری مرضی سے اٹھائے گا، یا اس سب کاموں میں اللہ کی مرضی ہے؟ کہا اللہ کی مرضی ہے، تو فرمایا پھر تیرے ساتھ اس دنیا میں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، یہی تقدیر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ظرافت بھی تھی، سنجیدگی بھی تھی۔ تو یہ اللہ والوں کا یہ انداز ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے ایک جملے سے، تو اللہ کے کلام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ جو اپنا سرمایہ، اپنی دولت برائے کے کاموں میں دل کھول کے لگاتے ہیں، اور پھر ان کا بھی ذکر کیا سورہ توبہ میں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنا سرمایہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ سرمایہ لگانے سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اور جب ہمارے اس سرمایے کی اطلاع رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعائیں کریں گے، تو ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ یقیناً سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال لگاتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ شیطان سے، جس شیطان اور شیطانی تمام طاقتوں سے قرآن نے واضح طور پہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کہ شیطان کان کھول کے سن لے، لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، جو بھی تیرے پیچھے چلے گا تجھ پر اور ان سب پر میری پھٹکار اور میری لعنت ہوگی۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے کو اختیار کریں گے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم فی ساعۃ العسرہ، اللہ نے اپنی رحمت اتار دی اپنے نبی پر بھی اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے سخت اور تنگی کے حالت میں نبی کا دامن نہیں چھوڑا اور نبی کا ساتھ دیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن پاک کے واضح ارشادات ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ مساجد، مدارس، خانقاہیں، یہ دینی مراکز ہیں، یہاں لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اب ایک سرمایہ آدمی کو نظر نہیں آتا، ایک آپ کے سامنے لگ رہا ہے، مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، تو آپ حضرات اس میں دعا فرمائیں، اللہ سے کرنا اللہ نے ہے، جو جس کو توفیق ہو وہ حصہ لے کر اپنی آخرت میں، اپنے بلند مراتب اور دنیا میں اللہ کی رحمت اور نبی کی دعاؤں کا اپنے آپ کو مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا